ابھی میرے بیٹے احمد نے مجھے بتایا بابا اسرانی مر گیا، بہت اچھا اداکار تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے پوچھا چمپک بھومیا؟ تو احمد نے حیرت سے پوچھا چمپک بھومیا کون؟ میں اسرانی کو چمپک بھومیا کے نام سے جانتا تھا۔ 70 کی دہائی میں دوردرشن ٹی وی چینل پر ایک فلم دیکھی تھی جس کا نام تھا آج کی تازہ خبر۔ اس مزاحیہ فلم میں اسرانی کا نام چمپک بھومیا تھا۔ اس فلم کے ایک گانے کے بول ابھی تک مجھے یاد ہیں، مجھے میری بیوی سے بچاؤ، مجھے میری بیوی سے بچاؤ، اکڑتی ہے بگڑتی ہے ہمیشہ مجھ سے لڑتی ہے، مجھے میری بیوی سے بچاؤ۔ غالباً کشور کمار کی آواز تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم لاہور والے اینٹینا گھما کر ہندوستان کے ٹی وی کی نشریات دیکھا کرتے تھے اور یہی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی۔ سچ کہتا ہوں اس دور میں بہت سے دور دراز کے لوگ لاہور شفٹ ہو گئے تھے اور مقصد تھا انڈیا کے دوردرشن کی نشریات دیکھنا۔ بات نکلی ہے تو بتاتا چلوں کہ جب انڈیا کے ٹی وی چینل نے مغل اعظم فلم دکھانے کا اعلان کیا تھا اس وقت لاہور کراچی کی مارکیٹوں میں ٹی وی شارٹ ہو گئے تھے۔ لاہور اور ہر وہ سرحدی علاقہ جہاں جہاں اینٹینا کے ذریعے مغل اعظم دیکھی جا سکتی تھی اور جن گھروں میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتا تھا ان گھروں میں دور دراز سے رشتہ دار اور ملنے والے ایک دو روز پہلے آ کر ٹھہر گئے تھے۔ لاہور میں نے خود یہ منظر بھی دیکھے کہ پردیسی ٹی وی اور اینٹینا اپنا لائے اور محلے کے گھروں سے بجلی کا کنیکشن لے کر سڑک پر ہی ٹی وی آن کر کے مغل اعظم دیکھی تھی۔ اسی دور میں یا اس سے کچھ پہلے میں آج کی تازہ خبر سے چمپک بھومیا کا فین ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جس فلم میں چمپک بھومیا ہوتا میں بڑے شوق سے دیکھتا۔ خدا جانے ہم زیادہ ذہین تھے یا شوق تھا کہ ایک بار فلم چلتی تھی اور ہمیں اس کے ڈائلاگ یاد ہو جایا کرتے تھے اور جس روز تیز ہوا اینٹینا کا رخ موڑ دیتی تو ہمیں بہت ذہنی کوفت ہوتی، یا جب فلم دیکھنے کے دوران آندھی یا تیز ہوا آ جاتی اور ٹی وی اسکرین پر مکھیاں بھر بنانے لگتی، ہم بھاگ کر چھت پر جاتے اور اینٹینا گھما کر پوچھتے آیا، نیچے سے جب تک یہ آواز نہ آ جاتی کہ آ گیا ہماری جان پر بنی رہتی۔ انڈیا سے چترہار بھی شاید ہفتے میں ایک بار چلتا تھا جس میں گانے دکھائے جاتے تھے۔ پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی مہینے میں ایک بار فلم اور شاید 2 بار گیت مالا دکھانا شروع کر دیا۔ گیت مالا میں پاکستانی فلموں کے گانے ہوتے تھے، اس وجہ سے ہم پاکستان کے ہیرو سے آشنا ہوئے۔ بچپن میں ہمارا خیال تھا کہ یہ جو سکرین پر لڑکی لڑکا ناچتے ہیں یہ بہن بھائی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی سادہ زمانہ تھا وہ۔ پھر وقت بدلا اور رنگین ٹی وی آ گیا، ساتھ ہی وی سی آر وارد ہوا تو ہم اپنی مرضی سے پسند کی فلم دیکھنے لگے۔ میرے ماموں کے گھر سب سے پہلے وی سی آر آیا تھا، چوڑی کیسٹ ڈالی جاتی تھی۔ کچھ فلمیں ان کے گھر دیکھنے کا موقع ملا اور جب ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کو جا کر بتایا کہ ایک مشین کے ذریعے ہم اب اپنی پسند کی فلم دیکھ سکتے ہیں تو سب دوستوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی مرضی کی فلم دیکھے، کیونکہ فلم تو اینٹینا کے ذریعے آتی ہے۔ وی سی آر آنے کے بعد فلم کے گانے فارورڈ کر دیے جاتے تھے کہ یہ بےہودگی کے زمرے میں آتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ہمسائے میں مجیدہ خالہ کے جن کو فلو میں سب مجی خالہ پکارتے تھے، مجی خالہ کے گھر میں 7 یا 8 بیٹیاں تھیں جو ان کی نہیں بلکہ ان کی بہن کی تھیں۔ ہم اس وقت چھوٹے تھے اور مجی خالہ کی حویلی میں وی سی آر دیکھنے چلے جاتے۔ اس گھر میں بڑے لڑکوں کا داخلہ سختی سے منع تھا۔ اسی حویلی کی 3 نمبر کی آپا کا نام زاہدہ تھا، ان کو سارے زیدو کہہ کر بلاتے تھے۔ ان دنوں ایک فلم آئی جس کا نام لو سٹوری تھا۔ ہم حویلی میں پریم تپسیا فلم دیکھنے کے لیے داخل ہوئے تو انگور کی بیل کے پاس زیدو باجی کھڑی انگور توڑ رہی تھی۔ ہم نے سلام کیا تو زیدو باجی نے پوچھا اکی کون سی نئی فلم آئی ہے؟ ہم نے کہا مجھے نہیں معلوم اور اندر داخل ہو گئے۔ ہم جانتے تھے کہ لو سٹوری فلم آئی ہے مگر ہماری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اپنی بڑی باجی کے سامنے یہ لفظ ادا
کر سکیں۔ یہ واقعہ بتانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہماری سینسر پالیسی کیا ہوا کرتی تھی۔ اب تو زید و باجی بریڈ فورڈ میں رہتی ہیں۔ خیر، اسی دور میں ہم نے لاوارث، یارانہ اور پھر شعلے فلم دیکھی، جس میں ہمیں پہلی بار معلوم ہوا کہ چمپک بھومیا کا اصل نام اسرانی ہے، مگر ہم نے ان کے کردار کا بہت مزہ لیا، اور ان کا مشہور جملہ "ہم انگریز کے زمانے کے جیلر ہیں"۔ پھر تو بہت عرصے بعد شکتی کپور اور امجد خان نے چمپک بھومیا کا بت توڑا تھا۔ بات ہو رہی تھی آن جہانی چمپک بھومیا کی، اور ہم اپنے قصے لے کر بیٹھ گئے۔ 50 سال گزر گئے، اسرانی صاحب کو انڈسٹری نے مرنے نہیں دیا، اور کھینچ کھانچ کر یہاں تک لے آئے کہ نیٹ فلکس دیکھنے والا میرا بیٹا بھی جانتا ہے کہ اسرانی صاحب کون تھے۔ مگر ہم نے اپنی فلم کے ہیروز کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ آج سے کم و بیش 10 سال پہلے ایک اخبار کی افتتاحی تقریب میں دیکھا، فلم انڈسٹری کی پہچان بہار بیگم، سید نور صاحب اور ماضی کے سب سے بڑے ولن مصطفیٰ قریشی صاحب کو دیکھا تو ہماری بھتیجی، جو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کر رہی تھی، بولی یہ فلم ہدایت کار ہیں، ان کا نام سید نور ہے۔ میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں، ان کی بہت مشہور فلم ہے چوڑیاں، مگر میں نے نہیں دیکھی۔ اگلی فوٹو دیکھ کر بولی یہ بہار بیگم ہے، میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں، مگر کوئی فلم نہیں دیکھی۔ ایک اور اداکار کو تو وہ پہچانی ہی نہیں، مگر جب مصطفیٰ قریشی صاحب کی فوٹو دیکھی تو چیخ کر بولی میں ان کو جانتی ہوں چاچو۔ مجھے کچھ سکون ملا کہ چلو اتنے بڑے فنکار کو آج کی بچی جانتی ہے۔ میں نے بڑے فخر سے پوچھا کون ہے یہ، تو بولی مجھے ان کا نام نہیں پتا، مگر یہ وہ ہیں جو ایک کمرشل میں کہتے ہیں کہ آ گیا ہیں تے چھا گیا ہیں ٹھا کر کے۔ یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ جس ولن کی فلم دیکھنے کے لیے ہمیں مہینوں ٹکٹ کا انتظار کرنا پڑتا تھا، جس کی غرض سے سینما بینوں کے دل دہل جاتے تھے، جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ ترستے تھے، اسے نئی نسل کی نمائندہ لڑکی نہیں جانتی۔ ہم نے ایسے ہی بہت سارے بڑے فنکار گمنامی کی بھینٹ چڑھا دیے، بہت سارے بڑے فنکار قسم پرسی کی موت مر گئے، مگر 50 سال پرانا میرا دوست چمپک بھومیا آج مرا تو میرا جوان بیٹا اسے جانتا تھا۔ یہ کام کیا ہے انڈین میڈیا نے، اور یہ کام ہم نہیں کر سکے۔ چند دن پہلے مجھے میرے بیٹے احمد نے ایک فوٹو دکھائی جس میں ایک ضعیف شخص ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ بیٹھا تھا، اور فوٹو پر لکھا تھا کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کی کراچی میں سڑک پر ٹانگ ٹوٹ گئی۔ احمد نے مجھے فوٹو دکھا کر پوچھا تھا بابا یہ قریشی صاحب کون ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے اسے بڑی تفصیل سے مصطفیٰ قریشی صاحب کا تعارف کروایا تھا۔ آج ایک انڈین اداکار جو ایکٹر اسرانی مرا تو مجھے اپنے بیٹے سے اسرانی کا تعارف نہیں کروانا پڑا۔ آج پھر میری آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر وجہ چمپک بھومیا کی موت نہیں ہے، بلکہ وجہ اپنی ناکامی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ملک کی فلم انڈسٹری کے ہیروز سے متعارف نہ کروا سکا، اور وہ 50 سال پرانے ایک ایکٹر کو میرے 20 سالہ بیٹے احمد کے دماغ میں بٹھا گئے۔ اسی لیے احمد نے چونک کر کہا تھا بابا اسرانی مر گیا، بہت اچھا اداکار تھا۔